تو یہ بتائیں, آپ سے جب بات کرتی ہوں میں, یوزلی ایسا ہوتا ہے جب فلڈ سچویشن آئی تھی تو کافی چیلنجنگ فیز تھا آپ پر, تب میں نے بھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا, مسٹر نعیم نے بھی کیا تھا, چل رہے تھے ہر جگہ. تو وہ آپ کی جس سوسائٹی میں آپ رہ رہی تھی اس وقت, وہاں پہ کچھ انسرٹنٹی سی ہو گئی. تو اس چیلنجنگ فیز میں یوزلی ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے, یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. تو آپ نے کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا؟ ور یو بینگ سپورٹیو یا آپ یو ور بینگ اسکیپٹیکل؟ ایسا ہوا یا یہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے. یہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اتنے مشکل دور میں, بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے اتنی کنٹروورسی ہے, اس کے خلاف تو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. ایون میری سسرال والے یہ ساری باتیں سنتے رہے ہیں, وہ یہ کنٹروورسی جو ہے وہ جھیلتے رہے ہیں. ان کو ویڈیوز ملتی تھی, چیزیں ملتی تھی, یہ مجھے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے وہاں پہ کہ وہ ایسی بندی نہیں ہے, آپ یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں, یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, یہ غلط چیزیں ہیں. جو بندہ مجھے ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے, اپنے رشتہ داروں کے سامنے, لوگ بار بار میسیج اور ویڈیوز جو ہے وہ بھیجی جا رہے ہیں. ہمارے رشتے کو توڑنے کی کہاں سے کوشش نہیں ہوئی. ہمیں تو جو ہے وہ زمین والوں نے اتنا تنگ کیا کہ میں آپ کو میں یہاں بتانے بیٹھوں, آپ کے پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہو جائے گا کہ میں نے کیسی جو ہے وہ اس 5 سالوں میں ہم جو ہے وہ جن اذیتوں سے گزرے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہم نے کیا بنا لی, لوگوں نے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کے پہاڑ کھڑے کر دیے. ہمارے سے نفرت کا مرحلہ صرف یہ تھا کہ ان کے پاس اتنی آرگنائزیشن میں لوگ کیوں ہیں. ہمارے لوگ توڑ کے چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنوں میں بٹ گئے, ہر وقت بیٹھ کے ہمارے خلاف جو ہے وہ 4 بندے جو ہے وہ 5 بندے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں پر پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, ڈاکٹر نبیہ نے یہ کر دیا. لیکن آج میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کو, میرے ساتھ کھڑے رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں پلانٹ کرتے ہیں بندہ ہمیشہ, یعنی کہ ڈرٹی پولیٹکس, گندی سیاست کرتے ہیں, بندہ پلانٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کھینچیں. لیکن میں آج تم لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ بندہ پلانٹ کرتے ہو ٹانگیں کھینچنے کے لیے, تم لوگ جو ہو چھپ کر وار کرتے ہو. ہم جو ہیں وہ جب بھی کھینچیں گے سرے عام علل اعلان سب کے سامنے چوک میں ٹانگ کھینچیں گے, اور تمہیں پتہ چلے گا, کیونکہ ہم ڈرتے ورتے نہیں ہیں, ہم بزدل نہیں ہیں, اور باز آ جاؤ. بالکل دیکھیں, ہم وہ والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم چھپ کے وار کریں. جس طرح یہ ہماری پیٹھ کے پیچھے وار کر رہے ہیں نا, ہماری ٹپس پہ انگلیوں پر میرے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ کون لوگ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں. جہاں میرا کوئی معاملہ ہوتا ہے, میرا وہ سوسائٹی والا معاملہ ہوا, یہی گروپ ایکٹیو ہوا, اور جا کے ان کو جو ہے وہ ورکلانا شروع کر دیا. اس سوسائٹی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی. میں 7 سال سے اس سوسائٹی میں رہ رہی ہوں, وہ میری جو ہے وہ فیوریٹ سوسائٹی تھی. ہاں جی, اس فیوریٹ سوسائٹی, میرا بھائی وہیں پہ رہتے ہیں. تو ہم ایسی کوئی بات نہیں تھی, کوئی انہوں نے مجھے کوئی اللہ معاف کرے وہاں سے جو وہ دھکے دے کے نکال دیا تھا, یا کیا مرحلہ ہوا تھا. انہوں نے جتنا مجھے تنگ کیا نا, جتنی مجھے اذیت پہنچائی ہے, اگر یہ اذیت کسی اور بہن بیٹی نے جھیلی ہوتی نا تو وہ آج زندہ نہ ہوتی. دیکھیں انہوں نے فرض نبھایا تھا, ایک رپورٹر ہیں یہ, ٹھیک ہے, جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. ایک ڈیزاسٹر تھا, ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے, وہ انہوں نے اپنی رپورٹنگ کی. انہوں نے جب رپورٹنگ کی تو وہ ان کے دشمن جو ہے ان کے پاس گئے کہ جی انہوں نے جو ہے آپ کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا, ڈیمیج کر دیا. انہوں نے ان سے پیسے پکڑے, انہوں نے کہا ہم اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, اور پھر جھوٹی باتیں, من گھڑت باتیں. اب بات یہ ہے کہ جو مدعا اٹھایا تھا نا, وہ رینٹ والا اور یہ مالک ہے کہ نہیں ہے, وہ مدعا نہیں تھا. مدعا یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے, پانی آئے, اور پورے پاکستان میں, جنوبی پنجاب, پورے پاکستان میں اتنی تباہی ہوئی. اس کو جو ہے وہ یہاں پر جب ڈسکس کرنا چاہیں گے. چاہتے میں ایک چیز علیم خان صاحب کی یہاں پہ کہنا چاہوں گی, اور ضرور کہنا چاہوں گی, انہوں نے چاہے نوٹس لیا, بہت شارٹ ٹائم پہ نوٹس لیا. یہ میں اس بندے کی جو ہے وہ میں پہلے بھی اس کی دشمن نہیں تھی, وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے, بڑے بھائیوں کی طرح سے ہے. اس کی وجہ کیا, نہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ کہا, نہ میرا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. یہ میں آپ کو بتا دوں, میں علیم خان صاحب کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے فوری طور پر ایکشن کروایا. سوسائٹی میں جتنے گھر ڈیمیج ہوئے تھے ریپیئر کرنے کے لیے پیسے دیے گئے. فوری طور پر سوسائٹی کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر بند باندھے, انہوں نے کام کیا. اس بندے پر اگر الزام آیا یا کوئی بات آئی تو انہوں نے کام کر کے دکھایا. یہ ان کا کریڈٹ جاتا ہے. یہ میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ان کی سوسائٹی کا حصہ ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہی. میں ہمیشہ ہر اس شخص کے کریڈٹ پہ بات کرتی ہوں جس نے کام کر کے دکھایا ہو. انہوں نے کر کے دکھایا, ایگزیکٹلی. اور اگر وہ ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ڈاکٹر نبیہ آپ کی دشمن ہے, میں ان کی دشمن نہیں ہوں, میرا ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہاں, وہ ان کو غلط فیڈ کرتے ہیں, مس کمیونیکیشن, مس انڈرسٹینڈنگ. وہ بڑے معاملات ہیں, کبھی ہماری ملاقات ہوئی تو ہم بتائیں گے. درویش انسان ہے,
اور یعنی کہ ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں, مجھے جب پتا چلا کہ وہ لوگوں کا اتنا یعنی کہ درد دل رکھتے ہیں, احساس کرتے ہیں, اور انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. دیکھیں ایز اے جرنلسٹ, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم جب کچھ ہوگا تو چاہے کوئی بھی ہوگا ہم بولیں گے, ہماری آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا, بند نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ کام کریں گے تو ہم تب بھی بولیں گے, ہم اپریشیٹ بھی کریں گے. اور ڈاکٹر نبیہ نے جو وہ ساری چیزیں دکھائی, تب شاید یہ آواز بنی نا, وہ آواز علیم خان تک گئی اور وہ اتنی چیزیں فاسٹلی ہو گئی, یعنی چیزیں فاسٹلی ہو گئی. یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ چیزیں فاسٹلی ہو گئی. وہ جو وہاں پہ عوام ہے, وہ جو لوگ ہیں, ان کا فائدہ ہو گیا, اور انہوں نے بھی کام کیا, ان کی مینجمنٹ نے بھی کیا. لیکن میں نے کہیں سے کوئی پیسہ نہیں لیا نا, اور نہ میں نے کچھ کیا. مجھ پر الزام پہ الزام, مجھ پر اس عوام نے, چند لوگوں نے, یوٹیوبرز نے, میں ٹیوبرز نہیں کہوں گی کیونکہ یوٹیوبرز تو اپنا کام کرتے ہیں. ٹیومر وہ ہوتا ہے جو پھیلتا ہے, ٹیومر لا علاج بیماری ہے, ٹیومر پھیلتا چلا جاتا ہے. مجھے لگا شاید آپ نے غلط, لیکن آپ نے تو ایک اسپیشل ٹرم بنا دی ہے, یہ پھیلتا چلا جاتا ہے, یہ لا علاج بیماری ہے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں, دماغ میں بنتا ہے, چند لوگ جن کے پاس سرٹیفکیشن نہیں, جن کے پاس کوئی ادارہ نہیں, ادارے سے منسلک لوگ کبھی کسی پہ گن نہیں اچھالتے. میں صحافت سے پچھلے 10 سے 15 سال سے ریلیٹ کرتی ہوں. میں اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں کسی مشکل وقت میں, ہم ان کا سہارا بنتے ہیں, وہ ہمارا سہارا ہے. میں اپنے سارے صحافی بھائیوں کا احترام کرتی ہوں. مجھے صرف دکھ اس بات کا ہوا کہ میں ایک اکیلی کھڑی تھی ایک طرف, اور آپ سب نے مجھے غلط سمجھا. آپ لوگوں نے مجھے سمجھا کہ میں کوئی دشمن ہوں, کسی دشمن نے حملہ کر دیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ میری طرف سے جو ہے نا, جس طریقے سے جو بھی معاملات ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اب بھی انہوں نے یہی کیا میرے ساتھ. میرا نکاح تھا, میں نے زنا کو ختم کر کے, جو عورتیں زنا کرتی پھر رہی ہیں, میں نے سوچا کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں, ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چلیں, ہمیں ایسے نہیں چلنا چاہیے. اور کوئی نمود و نمائش نہیں کی ہم نے شادی پہ. کوئی بھی صحافی کسی بھی سیلیبریٹی کے گھر جاتا ہے, اس کا پہلا سوال پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گھر کتنے کنال کا ہے, یہ اس کی کتنی مالیت ہے, یا آپ گاڑی آئے ہیں لینڈ کروزر پہ, اس کی کتنی قیمت ہے. آپ پوڈ کاسٹ میں دیکھ لیں, جو بھی سیلیبریٹی جاتی ہے اس سے کیا سوال کیا جاتا ہے, آپ کون سی گاڑی پہ آئے ہیں, اس کی مالیت کیا ہے, آپ کا گھر کتنے کنال کا ہے, آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے. تو اگر صحافی سوال کر رہے ہیں تو جواب تو دینا ہے نا. ان سے سوال کیا یہ سونا کتنے کا ہے, یہ اس کا وزن کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا. تو کنٹروورسی کیا ہے اس میں, اس میں غلط کیا ہے؟ اور دیکھیں مجھ سے کوئی سوال کرے آپ کون سی گاڑی میں آئی ہیں, کون سی لینڈ کروزر سے اتری ہیں, تو میں کہوں گی آپ نے گاڑی بھجوائی تھی, آپ خود ہی بتا دیں. نہیں چلے شٹ اپ کال نہیں دے سکتے نا, آپ نے اپنی کورٹسی میں سوال کا جواب دینا ہوتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اس کو ریپ کرنے کے لیے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, منہ دکھائی آپ نے کیا دیا ہے, منہ دکھائی میں وہ تو دیکھو ہر دلہن کا حق ہے نا. وہ تو منہ دکھائی میں میں نے ان کو جو ہے وہ جولری دی ہے.